آج ہم بات کرنے والے ہیں فیئر کی اور ڈیلیز کی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو فیئر ہے نا، یہ جو ڈر اور خوف ہے، یہ بہت انجوائے کرتا ہے جب ہم اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتا کیوں ہے؟ اس لیے ایسا کرتا ہے یہ جو ڈر اور خوف کہ ہمارا جو دماغ ہے نا، اس کو عادت ہوتی ہے ہر چیز معلوم ہونے کی۔ اگر اسے کوئی چیز ان نون ملتی ہے نا زندگی میں، ہمارے دماغ کو، یا ہمیں جب کوئی ان نون انسرٹنٹی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ اب کیا ہوگا، ہمارے دماغ کو یہ بات پسند نہیں آتی، تو ہمیں لگتا ہے کوئی خطرہ ہے، تو وہ جو دماغ ہے وہ اسے خطرے کے طور پہ پرسیو کرتا ہے، ڈینجر سمجھتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس کام کو کر بھی پائیں گے یا نہیں، اس لیے جو ہے ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس چکر میں ہم بہت سارے معاملات زندگی کے ڈیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جتنا ڈیلے کرتے رہتے ہیں نا، اتنا ہی اسکیریئر قسم کا وہ ٹاسک بنتا رہتا ہے، وہ کام جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑا بنتا جاتا ہے اور زیادہ خوف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس چکر میں ہمارا ڈیلے اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ چیز جسے ہم پہلے شروع میں ڈیل کر لیتے تو وہ آرام سے سولو ہو جاتی، مگر وہ اب مشکل ہو جاتی ہے ڈیلے کی وجہ۔ تو کیا چیز ہے جو اس سارے معاملے کو صحیح کر سکتی ہے؟ وہ ہے ایکشن۔ جب کوئی ٹاسک سامنے آئے اور آپ کو اس سے ڈر لگے، آپ ایکشن لیں، آپ اس چیز میں اسٹیپ ان کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا اسٹیپ لیں، آپ کوئی چھوٹا قدم اٹھائیں، آپ چھوٹا سا اسٹیپ لیں انیشلی، تاکہ آپ کے دماغ کو یہ میسج ملے کہ ایٹ لیسٹ آپ نے کچھ کرنا شروع کیا۔ اب آپ کو لگے گا کہ یار اتنی مشکل بات تو نہیں ہے۔ میں اپنی ایگزامپل سے آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے ایسا کیا مسئلہ آیا تھا جس میں میں نے بہت ڈیلے کیا، اور میں نے پھر نوٹس کیا کہ یار یہ اتنا مسئلہ تھا نہیں۔ لیکن پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو وہ ہماری انگزائٹی کو بھی ریزالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم جو ہے محسوس کریں کہ یار ہم پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، ہم آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کو ہر چیز کلیئر اور فیملیئر ملے۔ آپ جب کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے کام آپ کے سامنے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چلیں میں اپنی ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں اس بات کو کہ لاسٹ ایئر سے میری نوز میں ایک مسئلہ آ رہا تھا، جو ابھی بھی ایکچولی آ رہا ہے، اور اس کے لیے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو سی ٹی اسکین کروانا ہوگا۔ اب کچھ میڈیکل ٹیسٹ کے نام ایسے ہیں، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، جو بڑے اسکیری لگتے ہیں، اور اگر آپ نے کبھی کروائے نہ ہو نا، تو آپ کو آپ کے ذہن میں لے کر بہت سارے خیالات آتے ہیں، جیسے میں نے پورا سمجھایا فیئر کے بارے میں کہ وہ پہاڑ نما چیز لگنے لگتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو میں ڈیلے کرتی گئی اور 1 سال ہو گیا۔ تو اب کہ کیا ہوا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے لاسٹ ایئر بھی کہا تھا، اب آپ کروا لیں۔ تو اب مجھے ظاہر ہے یہ کام کروانا ہی تھا، تو میں نے ایک دن ہمت کی اور میں پہنچ گئی لیب، اور جب میں نے وہاں سی ٹی اسکین کروایا، یقین کریں جتنی لمبی میری کہانی ہے نا، یہ لمبی ہے، لیکن وہ اسکین اتنی تھوڑی دیر میں ہو گیا، نہ ہی کوئی مسئلہ ہوا۔ الحمدللہ رپورٹ بھی کوئی ایسی مسئلے والی نہیں آئی، کچھ پرابلم ہے تھوڑا، لیکن وہ ایسا اتنا کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو میرے دماغ نے جو پہاڑ ڈر کا بنایا ہوا تھا نا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا بالکل۔ اور وہ کیسے ہوا ریزہ ریزہ؟ وہ ایکشن سے ہوا۔ میں ایکشن نہ لیتی تو ہمیشہ سوچتی رہتی کہ شاید سی ٹی اسکین کوئی بہت مشکل بات ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو خیر الحمدللہ میں نے کروا لیا ہے، اور اب جو اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی کامیاب ہوگی، مجھے پوری امید ہے۔ تو بس آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے کہ اگر کوئی زندگی کا، یہ تو میڈیکل کی بات ہے، اگر لائف میں کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے نا، جب تک آپ اس میں پڑیں گے نہیں، آپ ڈرتے ہی رہیں گے اور کچھ کر نہیں پائیں گے، وہ ڈر بڑھتا ہی چلا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو فیئر ہے نا، یہ آپ کے ٹاسک کو، آپ کے کام کو جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا آپ کے دماغ میں، اور جب آپ ایکشن لیں گے نا، تو وہی کام جو ہے، وہ جو ٹاسک آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سمپلیفائڈ ہو جائے گا، وہ چھوٹا لگنے لگے گا۔ تو بس امید ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو اپنی لائف میں لے کر کچھ کاموں میں فیئرس ہیں، جو چیزیں آپ ڈیلے کر رہے ہیں، اس کو مزید ڈیلے نہیں کریں گے اور ایکشن لیں گے۔ اگر آپ میں سے ایک انسان بھی اپنے ڈر پر قابو پا لیتا ہے میری سٹوری کو سننے کے بعد، تو سمجھیں کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ تھینک یو۔